پاکستان کو 75 سال ہوئے ہیں، اس میں خواتین کی جو حالت ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بگڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے آج مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایمرجنسی قائم کی جائے عورتوں کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی لاہور جیسے ماڈرن شہر میں ایک خاتون کو ایک کیلی گرافی کا سوٹ پہن کر اور اس کے اوپر جو حملہ ور وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ آج جو ہمارا مقصد ہے یہ کانفرنس کرنے کا، وہ یہ کہ عورت مارچ کو ہمیشہ کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسے محرکات ہوتے ہیں جس کو پھر جو ہماری طرف سے نہیں ہوتے لیکن ہمارے اوپر تعینات کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہے جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے۔ کچھ نکات میں آپ کو بتا دوں گی کہ جیسے ہم لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، امید اور عالمی امن کی فروغ کی بات کی گئی ہے، افغان عورتوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، سندھ کے بلوچستان کی عورتوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، معاشی انصاف کی بات کی گئی ہے، کچھ تھوڑی سی خواتین کے سیاسی حقوق کی بات کی ہے۔ دیکھیے جی، ہم تو جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ کر ہی پدرشاہی ماحول کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس میں جو نعرے ہیں وہ اسی کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو بھی چیز پیٹرائٹی کو چیلنج کرتی ہے وہ اس چیز کو پھر سامنے ہمارے جو ہے وہ سارے مرد تو نہیں، بہت سارے مرد آپ ہمارے ساتھ دیکھو گے بھی، لیکن جن کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ اس کا مذاق بھی بناتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کو 75 سال ہوئے ہیں، اس میں خواتین کی جو حالت ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بگڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے آج مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایمرجنسی قائم کی جائے عورتوں کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی لاہور جیسے ماڈرن شہر میں ایک خاتون کو ایک کیلی گرافی کا سوٹ پہن کر اور اس کے اوپر جو حملہ ور وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو آپ ان 4 سالوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک چیز جو کامیاب لگتی ہے مجھے عورت مارچ کی، وہ یہ کہ عورت مارچ کا جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پہ ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو تھپیڑ پڑی ہے، اور لوگ جو ہے نا اب بہت زیادہ اس کو بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک بات پہنچی ہے، اور اب لوگ دیکھنے لگیں کہ یہ 4 خواتین جو نکلی ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ یہ بہت ایک انفارچونیٹ سانحہ ہے کہ ابھی ہم مطلب کوئی عربی پہ کوئی اردو کی قطعاتی کا لباس پہن کے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ ابھی جو کپڑے پہنیں گے ان کے بیسس پہ بھی ہمارا موب بن جائے گا، اور یہ بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے۔ اور عورت مارچ اسلام آباد کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے ان کو پرزور مذمت کی ہے، اور جتنا ڈیجیٹلی سپورٹ کر سکتے تھے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ عورت مارچ کو تو ہم اچھے کوئی صورتیں پڑھ کے بھی آئیں گے تو وہ تنقید ہی کریں گے، تو ہم پہ تو ہمیشہ تنقید ہوتی ہے ہر حال میں، تو ان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ جو لوگ اپنے پوسٹرز لے کر آتے ہیں ہم ان کو منع نہیں کرتے، اور سب ہم ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ آپ کس قسم کے پوسٹرز لے کر آئیں، سب اپنے اپنے دل سے پوسٹرز بنا کے لے کر آتے ہیں، تو وہ موسٹ ویلکم ہے۔ یہاں زیادہ تر مسئلہ خواتین کا نہیں ہے، مردوں کا ہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں NOC نہیں دیا جاتا، اور بہت زیادہ ہرڈلز کیے جاتے۔ ایک دن ہے انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اور پیسفل پروٹیسٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیگلی بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اجازت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ہمیشہ ہر سال مسئلہ کریٹ کر دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ تقریباً 60 دن یہاں پہ دھرنا ہوا بلوچ یکجہتی کمیٹی، جس کی جو لیڈنگ جو ہے مہرنگ بلوچ، جی تو ان کے ساتھ بھی کافی زیادتی ان کے ساتھ بہت زیادہ۔ دیکھیں ہم لوگ تو ظاہر سولیڈیرٹی کے لیے یکجہتی کے لیے یہاں ان کے پاس آتے رہے، لیکن یہ بہت شرم کی بات ہے کہ 56 دن رہنے کے باوجود ریاستی حلقوں سے ان کے ساتھ ان کے جو مطالبات جو وہ لے کر اسلام آباد پہنچے اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کو مزید جو ہے ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام دشمن پالیسی ہے۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ پالیسیاں نہیں بدلے گی تو پھر بلوچستان کے اندر ڈسکنٹینٹمنٹ جو پیدا ہوگی، تو جس طرح بنگلہ دیش ہم سے اس پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بلوچ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ پاکستان میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بلوچ نوجوان کو اپنا اس ملک کے اندر اپنا مستقبل نظر آنا چاہیے، نہ کہ جب وہ بات کرے یا اپنی محرومیوں کا ذکر کرے تو اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کو ایک وہاں پہ جو ہے اس کی بوری بند لاشیں ملیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پالیسی پاکستان کے لیے بہت خطرناک پالیسی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔